خطاب فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب۔ ارسلان کی کال آ رہی ہے، ایک منٹ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کو اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے وابستہ ہزاروں دینی مدارس و جامعات، لاکھوں اساتذہ اور طلباء اور دیگر دین جماعتوں نے، علماء اور افراد نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگتے رہیے، آپ بیدار رہیے۔ 50 سال پہلے پاکستان کی اسمبلی نے جو تاریخ ساز اور عہد ساز فیصلہ کیا تھا، جہاں آج ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس پر کئی مرتبہ شب خون مارا گیا۔ مختلف حکومتوں میں اس قانون اور دستوری ترمیم کو کمزور کرنے کی، غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ان قائدین کی بیداری کی وجہ سے اور آپ کے ولولے کی وجہ سے 50 سال کے طویل زمانے میں یہ سازشیں کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ سے میری پہلی اپیل یہ ہے کہ آج کے اس تاریخ ساز اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ نے قادیانیوں اور مرزائیوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، آج سے نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ ہم قادیانیوں کو حضور کی غلامی میں آنے اور ختم نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری گزارش، آپ جاگتے اس لیے رہیے کہ آج پاکستان کا جغرافیہ بھی خطرے میں ہے، نظریہ بھی خطرے میں ہے۔ بلوچستان جل رہا ہے، شرارتی کار دیکھ کر، پنجابیوں کو مار کر دشمنوں کی سازش کو ہم نے جو سازش کی گئی ہے اس کو ناکام بنانا ہے۔ بلوچی بھی ہمارا بھائی ہے، پٹھان بھی ہمارا بھائی ہے، پنجابی بھی ہمارا بھائی ہے، سندھی بھی ہمارا بھائی ہے، سرائکی بھی ہمارا بھائی ہے، مہاجر بھی ہمارا بھائی ہے۔ اور آج کے اس مجمع میں گلگت بلتستان سے کوئٹہ تک، کراچی سے کشمیر تک کا مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ یہ علماء اتحاد ملت کے داعی ہے، یہ امت کے اتحاد کے دعوے دار ہیں۔ آپ نے یہ جو لڑائی کی سازش ہے، یہ بھی قادیانیوں کی، مرزائیوں کی سازش ہے، آپ نے اس کو انشاءاللہ ناکام بنانا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستانی افواج
افواج کے سپاہ سالار نے محترم جناب حافظ جنرل ناصر منیر صاحب نے کہا چند دن پہلے ایک اجتماع میں کہا جو شریعت کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے۔ میں آج اس مجمع کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات سپاہ سالار نے افواج کے سربراہ نے درست کہی، جو اسلام کو نہیں مانتا، دستور پاکستان کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے گا، کیا قادیانی اسلام کو مانتا ہے؟ آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے کہا نہیں، ہاتھوں کو لہرا کر کہا، کیا قادیانی مرزائی اسلام کو مانتا ہے؟ شریعت کو مانتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے دستور کو مانتا ہے؟ بلند آواز سے کہا نہیں، مل کر کہا نہیں۔ تو پھر بتاؤ، سپاہ سالار کے قول کے مطابق جب یہ مرزائی اسلام کو بھی نہیں مانتے، یہ آئین کو بھی نہیں مانتے، یہ دستور کو بھی نہیں مانتے، یہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے۔ تو جب پاکستانی نہیں ہے تو حقوق کی کیا بات کی جاتی ہے؟ پھر رائٹس کی کیا بات کی جاتی ہے؟ اور اس لیے پہلے دستور کو مانو، آئین کو مانو۔ جس حقوق کی بات کرتے ہو وہ آئین دیتا ہے، وہ دستور دیتا ہے۔ جب تم دستور نہیں مانتے، آئین نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، تو پھر تمہارا کوئی حقوق کے مطالبے کا حق باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، 22 اگست کی سماعت کے دوران کہا اور قادیانیوں کو کہا تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا پاکستان کے آئین اور دستور کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو، تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے قادیانی یا تو مسلمان ہو جائے یا دستور کو مان لے، اور اگر وہ دستور کو بھی نہیں مانتے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے تو آج میں اس مجمع میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پھر پاکستان کی حکومت جس طرح دہشت گردوں کو غدار قرار دیتی ہے، باغی قرار دیتی ہے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان مرزائیوں اور قادیانیوں کے غدار ہونے کا اعلان کرے اور ان پر غداری کا مقدمہ چلائے۔ آخری بات کہتا ہوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ آپ نے جگہ جگہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور وہ اگر پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تو ان کو پھر پاکستان میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی دستوری آئینی حیثیت کو پہلے تسلیم کرے اور آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مختصر آیا، اگرچہ اس مختصر میں بھی بہت ساری سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، اکابر تمام مکاتب فکر کی موجودگی میں کہا، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کہا، میں کھلے دل سے اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہوں، میں اس کو ٹھیک بھی کروں گا، لیکن میرا سوال ہے، آج 22 دن ہو گئے ہیں، آج 17 دن ہو گئے ہیں، 22 اگست سے آج تک اب تک تفصیلی فیصلہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ یہ تاخیر شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے، اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہیں جو قادیانیوں کے سہولت کار ہیں، آپ ان کو پہچانیں، ان مارے آستین کو الگ کریں۔ انہوں نے فروری جولائی کا فیصلہ آپ سے غلط کروایا، مس گائیڈ آپ کو کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، وہ اس فیصلے میں تاخیر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے نظریے کو پورے ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج اعلان کرتے ہیں، ہم چوکیدار تھے، چوکیدار ہیں،
चौकीदार रहेंगे। हम खत्म नबुव्वत के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के चौकीदार, हम इस्लामी आईन और दस्तूर के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के चौकीदार, हम दीनी मदारिस जामियात के चौकीदार। अगर आपने इस फैसले को इसलिए मुअख्खर किया है जज्बात ठंडे हो जाए, या हर आने वाले दिन में जज्बात और आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद रखते थे कि आप 7 सितंबर से पहले तफसीली फैसला जारी कर देंगे, मगर आपने तफसीली फैसला जारी न करके बहुत से सवालात को खुद जन्म दे दिया है। आम मुल्क का इस्तिराब, बेचैनी और मुल्क के अंदर इश्तिहाल को अगर खत्म करना चाहते हैं तो 12 रबीउल अव्वल से पहले अपना तफसीली फैसला जारी करें, ऐद के मुताबिक करें, समाज के मुताबिक करें। अगर उसमें कोई झोल हुआ तो फिर इंशाअल्लाह याद रखें, सबसे ज्यादा ताकतवर इश्क मुस्तफ़ा है और सबसे बहादुर आशिकान मुस्तफ़ा है। व आखिर दावाना अनिल हम्द।